واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے بخاری شریف کا درس آپ سماعت کریں گے۔ کتاب فضائل قرآن، اس میں سے آپ قرآن کی فضیلت میں احادیث آج سماعت فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن اور حدیث کے نور سے ہمارے سینے روشن اور منور فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، آپ فرماتی ہیں آپ کی پیاری بیٹی، سرکار کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، اور آپ کے اس قول کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار کی بیٹی فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے فرمایا تھا کیا ہے میری بیٹی، حضرت جبریل مجھ سے ہر سال قرآن مجید کا دور کرتے تھے، لیکن اس سال حضرت جبریل نے میرے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک دور کرنے کی بجائے 2 دور فرمائے۔ دور سمجھتے ہیں نا آپ، 2 حافظ جب بیٹھ کے آپس میں دور کرتے ہیں، ایک حافظ سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر سننے والا سناتا ہے اور سنانے والا سنتا ہے، ان کا دور ہوتا ہے، پھر رات کو تراویح پڑھاتے ہیں۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں دور فرماتے تھے، لیکن وہ دور کس طرح کا ہوتا تھا؟ زمین پہ تو 2 حافظ بیٹھ کے دور کرتے ہیں نا، تو وہاں سرکار دو عالم علیہ السلام نبیوں کے امام بیٹھتے تھے اور ساتھ فرشتوں کا امام بیٹھتا تھا، دونوں امام مل کے دور کرتے تھے۔ نبیوں کا امام اور فرشتوں کا امام دور کرتے تھے، لیکن ہر سال ایک دور ہوتا تھا، لیکن اس سال فرمایا کہ حضرت جبریل نے 2 دفعہ دور فرمایا ہے، 2 قرآن سنائے ہیں، 2 سنے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میری بیٹی، میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، اللہ نے اپنے پاس بلانے کا مجھے فیصلہ فرمایا۔ جبریل کے 2 دفعہ دور کرنے کا یہ مطلب، کبھی ایسے ہوا نہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ تو رمضان کو آپ قرآن کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ شعر بن گیا ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ آپ میں سے ہے کوئی شعر و شاعری کرنے والا؟ شعر و شاعری سے جسے کوئی شغف ہے نا، کوئی دلچسپی ہے، وہ سمجھ گیا ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ تو اس مہینے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھتے، حتیٰ کہ حضرت جبریل
آسمانوں کا مکین زمین پہ آ جاتا تھا اور اللہ کے رسول اور نبیوں کے امام کے ساتھ آ کے قرآن سنتا تھا اور سناتا تھا اور دور کرتا تھا۔ یہ تھا جی رمضان۔ تو 2 دفعہ جب اس رمضان میں دور کو ہوا نا تو سرکار نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ رمضان میں دنیا میں نہیں ہوں گا، کیونکہ جبریل نے 2 دفعہ قرآن کا دور فرمایا میرے ساتھ، اشارہ ہے اس طرف کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ دوسری حدیث پاک، یہ آپ بخاری شریف سن رہے ہیں جی، صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن سماعت کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس یہ راوی ہیں اس حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اس طرح سخاوت کرتے تھے جس طرح موسلادھار بارش برستی ہے۔ آپ کی سخاوت بہت زوردار ہو جاتی تھی۔ ویسے ماشاءاللہ آپ 11 مہینے ہی سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں سخاوت جو تھی وہ پورے جوبن پہ آ جاتی تھی، پورے عروج پہ آ جاتی تھی، اور موسلادھار بارش کی طرح سخاوت میرے سرکار کے ہاتھوں سے برستی تھی۔ ایک سخاوت بڑی کثرت سے ہوتی تھی اور دوسری تلاوت بڑی کثرت سے ہوتی تھی۔ تلاوت اور سخاوت یہ 2 چیزیں سرکار رمضان میں بہت زیادہ فرماتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی سنت کی اتباع کرتے ہوئے رمضان میں سخاوت اور تلاوت ان 2 چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح اپنانا چاہیے۔ اور اتنی تلاوت ہوتی تھی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل ہر رات آ کے سرکار سے ملتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو وہ ہر رات آ کے کیا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آ کے سرکار سے ملتے اور قرآن کا دور چلتا، اس وقت پھر سرکار کی سخاوت جو تھی وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبریل کی ملاقات، حضرت جبریل سرکار سے ملاقات فرماتے تھے، حاضر ہوتے تھے، تو سرکار سخاوت میں بہت تیز انداز اختیار فرماتے تھے۔ اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل کو معمولی ہستی تو تھی نہیں۔ حضرت جبریل کون تھے؟ اللہ کے پیغام بر تھے، اللہ سے پیغام لے کے آتے تھے، اللہ سے پیغام سنتے تھے اور آ کے سرکار کو سناتے تھے۔ تو جو محبوب کا پیغام بر ہوتا ہے نا، جب وہ آدمی کے پاس آتا ہے تو پھر آدمی کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ آپ کا انتہائی پیار کرنے والا دوست ہو، انتہائی پیارا دوست، اس کا کوئی پیغام لے کے جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس دوست کی جتنے آپ کے دل میں محبت ہوگی نا، اسی حساب سے اس پیغام بر کے ساتھ بھی آپ کو بڑی خوشی اور محبت محسوس ہوگی۔ اب مجھے شعر یاد نہیں رہتے، وہ میاں صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے، تو ملے ہوں تے دل بر ملیا ہن آساں لگ پیاں دے پچھوں پتہ نہیں کی۔ پچھلا شعر اگر ہو جائے نا تو بڑا زبردست بن جائے مسئلہ۔ تو ملے ہوتے سجن ملیا ہن آساں لگ پیاں،
تو یہ ہے کہ جب پیغام لانے والا ملتا ہے تو پھر محبوب کی یاد بھی آ جاتی ہے، اس کے آنے کی امید بھی بندھ جاتی ہے، اور آدمی کا سلسلہ اور سے اور ہو جاتا ہے۔ یہ تھی وجہ کہ اللہ چونکہ معشوق حقیقی تھا اور حضور علیہ السلام چونکہ عاشق حقیقی تھے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ یہ بڑا بات بن گئی ہے قدرتی کہ اللہ عاشق حقیقی تھا اور حضور نہیں، اللہ معشوق حقیقی اور حضور علیہ السلام عاشق حقیقی اور اللہ معشوق حقیقی۔ اللہ کی ذات معشوق حقیقی تھی تو حضور کی ذات عاشق حقیقی تھی، تو معشوق حقیقی سے جب پیغامبر آتا تھا اس کو دیکھ کے عاشق کی پھر محبت کی جو تھی نا وہ کیفیت بدل جاتی تھی، اور اس محبت میں پھر میری سرکار اللہ کی مخلوق پہ اپنی سخاوت کی بارش کرتے تھے۔ نرا خرچ نہ کرو، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نرا خرچ کرنا کوئی نہیں اللہ کو کہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی سروکار نہیں اللہ سے تمہارے خرچ کرنے سے۔ اللہ تو اس خرچ کرنے کو دیکھے گا جو فی سبیل اللہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کی محبت میں خرچ، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کسی مسکین اور یتیم کو دینا چلو ویسے بھی دینا اچھی بات ہے، لیکن علی حبہ جب تم اللہ کی محبت میں دیتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت بڑھ کے اسے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ نرا خرچ نہیں کرنا، علی حبہ اس کی محبت میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ تھی وجہ سرکار کی رمضان میں سخاوت کی بارش کی، یہ وجہ تھی کہ محبوب کا جو پیغام بر تھا نا وہ ہر روز وہاں آتا تھا، 11 مہینے تو ضرورت کے ساتھ آتا نا، جب ضرورت ہوتی اللہ بھیجتا تب آتا کہ یہ پیغام دے آؤ، یہ دے آؤ، یہ دے آؤ، اور کئی دفعہ کئی ہفتے گزر جاتے پیغام بر آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن رمضان میں باقاعدہ ہر رات حضرت جبریل آتے تھے اور ہر روز سرکار کے ساتھ قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ یہ بڑا پیارا منظر بن جاتا تھا۔ پھر میری سرکار جو کہ اللہ کے عاشق حقیقی تھے، اس عاشق کے دل میں، عاشق حقیقی کے دل میں اللہ کی محبت پھر جوش مارتی تھی۔ جب وہ جوش مارتی تھی تو اس محبت الہیہ کے جوش میں میری سرکار پھر اللہ کی مخلوق پر اپنا مال قربان کرتے تھے۔ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو حضور عاشق کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو جب عشق جوش مارے گا تو پھر عاشق کیا کرے گا؟ اللہ کی مخلوق پہ پیار کرے گا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرے گا، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے گا۔ حریص علیکم، اللہ نے خود اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے عاشق کے بارے میں اور اپنے معشوق کے بارے میں، سرکار اللہ کے عاشق بھی تھے اور معشوق بھی تھے، یہ ڈبل کام تھا۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، پہلے بندہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اگر زبردست کس قسم کا عشق ہو جائے، توڑ چڑھ جائے نا عشق، پھر اللہ عاشق بن جاتا ہے اور بندہ معشوق بن جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک اسی طرح بتاتا ہے، قرآن کے مطالعے سے یہی چیز سامنے آئی ہے۔ تو حضور اللہ کے عاشق حقیقی بھی تھے، جب یہ عاشق تھے وہ معشوق تھا، پھر وہ عاشق ہو گیا، یہ معشوق بن گیا، یہ محبوب بن گئے۔ تو اس طرح اللہ کی محبت کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب کا کتنا عاشق ہے، یہ آپ منظر قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سر کو سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ اپنا
تخت جلال پہ جب تشریف فرما ہو جائیں گے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق، تو پھر کپ کپی طاری ہو جائے گی مخلوقات کے اوپر، بندوں کے اوپر، مخلوق کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی، سر جھک جائیں گے، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اے محبوب سر کو اٹھائیے، سر کو اٹھائیے اور بات فرمائیے۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ تو میں اٹھ کر عرض کروں گا مولا میری امت بخش دے۔ اللہ پھر اپنے عشق کا اور محبت کا اظہار فرمائے گا، فرمائے گا محبوب جا جتنی چاہتا ہے بخشوا کے لے جا، آج تیری چلے گی، میں تیری مانوں گا۔ تو یہ اللہ کا عشق اس دن ظاہر ہوگا، اللہ اپنے عشق کی محبت کا اظہار فرمائے گا۔ یعنی یوں سمجھو کہ ہم تو دو عاشقوں کے درمیان ہیں، جب اللہ اپنے محبوب کے عشق کا اظہار فرمائے گا پھر بھی ہمارے فائدہ، جب حضور اللہ سے عشق کا اظہار فرماتے ہیں تو پھر بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، دونوں طرفہ دو طرفہ فائدہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا فائدہ۔ اس اللہ کی جب محبت جوش مارتی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں اور محبت فرماتے ہیں۔ جب اللہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر بھی اس امت کا فائدہ ہو جاتا ہے اور بخشش کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ دو کریموں کے درمیان ہے جی، امت دو کریموں کے درمیان، اعلیٰ حضرت نے بھی اس قسم کا کچھ شعر فرمایا ہے، دو کریموں کے درمیان ہم ہیں، وہ بھی کرم فرماتا ہے تو ہمارا فائدہ، یہ بھی کرم فرماتا ہے تو امت کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دو دفعہ جی حضرت جبریل نے دو دفعہ اس رمضان میں دو دفعہ دور فرمایا، تو آپ نے اپنی بیٹی سے جا کے فرمایا بیٹی میرا خیال ہے کہ آئندہ رمضان میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے نصیب رمضان نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت جبریل نے خلاف قاعدہ دو دفعہ دور فرمایا، تو میرا خیال ہے کہ ایسا۔ اللہ اکبر۔